انشاءاللہ کیلنڈر کے حساب سے جمعرات جو آنے والی انشاءاللہ پہلا ذوالحجہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد 10 ذوالحجہ کو عید کا دن ہوگا۔ یہ پہلے سے لے کر کے جو 10 تک ہیں عشرے ذوالحجہ، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الترغیب و ترہیب کی کہ دنیا کے تمام ایام کے بالمقابل، تمام ایام، یہاں تک کہ تمام ایام میں بولے تو روزہ بھی آ گیا، رمضان بھی آ گیا، دنیا کے تمام ایام کے بالمقابل یہ 10 ایام یعنی عشرے ذوالحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب رمضان، کیونکہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو سب چہل پہل سے پتہ چل جاتا ہم کو، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ روزہ بھی رکھتے، عبادتیں بھی کرتے، لیکن یہ خاص ایام جو ہر سال ہمیں ملتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی جانے دیتے ہیں۔ غلط بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل، دنیا کے تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص 10 ایام آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو جہاد میں 10 ایام اپنے لگا رہا ہے، اللہ کے راستے میں فائٹ کر رہا ہے، سچ مچ والا جہاد کر رہا ہے، تو جہاد تو بہت بہترین عمل ہے، تو ایک آدمی 10 دن سے جہاد میں ہے تو وہ زیادہ افضل ہوئے اس کے وہ 10 دن یا یہ 10 دن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہی زیادہ افضل ہے، اس جہاد والے 10 دن سے بھی زیادہ افضل عشرے ذوالحجہ والے 10 دن ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا تب اس کا رتبہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر شہید نہیں ہوا، واپس آ گیا غازی بن کر کے، تو یہ عشرے ذوالحجہ والے 10 دن ہی زیادہ اہمیت والے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے حدیث اور بھی ملتی ہے صحیح الترغیب و ترہیب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے یعنی عشرے ذوالحجہ میں، اللہ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں، اتنی اہمیت ہے۔ اب ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ جب اتنا اہم دن انشاءاللہ ہم کو ملنے والا ہے تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھو، پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند جیسے ہم دیکھیں گے، اب کیلنڈر کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ جمعرات کو فرض ذوالحجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چہارشنبے کی شام میں انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، اگر جمعرات سے شروع ہے ذوالحجہ تو چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ نکالے، صرف نہ نکالے نہیں نکال سکتا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے گناہ ہے، نہیں نکال سکتا، اس کو بالکل نہیں نکالنا چاہیے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلی ذوالحجہ سے لے کر کے اپنی قربانی کرنے تک بال ناخن نہیں نکال سکتا ہے، اس کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اچھا، جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ بھی نہ نکالے تو اچھا ہے، اس کے لیے بہتر ہے یہ وہ بھی بال ناخن نہ نکالے، حدیث پر عمل کرے۔ کیونکہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ابو داؤد کی، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف دودھ دینے والی ایک بکری ہے، اگر میں ذبح کر دیا تو بچے بھوکو رہیں گے، وہی ایک بکری ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ذبح کر دیتا ہوں۔ دیکھو قربانی کا شوق، اگر آپ کہیں تو میں پرواہ نہیں کروں گا، کھانا بچوں کو ملے گا نہیں ملے گا وہ بات کی بات ہے، میں اس کو ذبح کر دوں گا فی الوقت، اگر آپ کہیں تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رہنے دو، تم مت ذبح کرو، قربانی اس کی مت دو، بلکہ تم کیا کرو، تم جو عمل کیے نا عشرے ذوالحجہ میں بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے، اب جا کر کے تم کٹواؤ، بال ناخن وغیرہ سب نکالو، انشاءاللہ تم کو قربانی کا ثواب مل جائے گا، تم کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو جو آدمی قربانی کا نہیں بھی ارادہ رکھتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بال ناخن وغیرہ نہ نکالے۔ یہ تو ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 تک روزہ رکھتے تھے، 9 تک روزہ رکھتے تھے،
یعنی ایک ذوالحجہ کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور اسی روزہ لگاتار 9 تک بھی روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک روزہ عرفہ کا بھی ہے، عرفہ کا روزہ، عرفے کی روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال، گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچئے کتنا عظیم عمل عرفے کے روزے کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جن ایام میں کرنا ہے خاص طور سے کہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ چاند دیکھنے سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات بلند کرتے رہنا، وہی تکبیرات عیدین جو ہم لوگ کہتے ہیں، تکبیرات بلند کرتے رہنا۔ صرف فرض نماز کے بعد ہی نہیں، ہم کو صرف فرض نماز کے بعد ہی یاد آتا، بلکہ صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکل جاتے اور زور زور سے تکبیر کہتے، پھر پورے لوگ زور زور سے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ آواز گونجنے لگتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، عشر ذوالحجہ میں تکبیرات اتنا زیادہ کہتے تھے، اور ہم لوگوں کو صرف نماز کے وقت ہی یاد آتا، تکبیرات بھی بلند کرتے رہنا۔ مختصر میں نے